فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، میزان الحکمت جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ ہم صفحہ نمبر 74 پہ پہنچ چکے ہیں۔ فصل نمبر 7 ہے شر یعنی برائی۔ ہیڈنگ نمبر 1965، خیر و شر کا معیار۔ قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 216، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور خدا تو جانتا ہی ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 180، اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا ہے اور پھر وہ بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 11، اور آدمی کبھی عاجز ہو کر اپنے حق میں برائی کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے حدیث شریف۔ حدیث نمبر 9187، وہ خیر بھلائی خیر نہیں جس کے بعد دوزخ ہو، اور وہ شر یعنی برائی شر نہیں جس کے بعد بہشت ہو۔ جنت کے سامنے ہر نعمت حقیر، اور دوزخ کے مقابلے میں ہر مصیبت راحت ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 387۔ اگلی حدیث ہے 9188، اس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں جو برائی کے ذریعے حاصل ہو، اور اس آرام و آسائش میں کوئی بہتری نہیں جس کے لیے ذلت کی دشواریاں برداشت کرنا پڑے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 31۔ اگلی حدیث ہے 9189، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں اچھائیوں اور برائیوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، پس بھلائی کا راستہ اختیار کرو تاکہ ہدایت پا سکو، اور برائی کی جانب سے رخ موڑ لو تاکہ سیدھی راہ پر چل سکو۔ خطبہ نمبر 167۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو دعا کا باب نمبر دعا کے قبول نہ ہونے کے اسباب، نیز باب انسان برائی کی دعا اسی طرح مانگتا ہے جس طرح بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ نمبر 1966، بدترین انسان۔ قرآن مجید میں ہے سورہ انفال آیت نمبر 22، اس میں شک نہیں کہ زمین پر چلنے والے تمام حیوانات میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے گونگے کفار میں جو کچھ نہیں، وہ کفار ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہی کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک جانوروں میں کفار بہترین ہیں، اس کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد احادیث ہے، حدیث نمبر 9190، اللہ کے نزدیک لوگوں میں بدترین وہ ظالم حکمران ہے جو گمراہی میں پڑا رہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 164۔ حدیث نمبر 9191، بدترین شخص وہ ہے جو آخرت کو اپنی دنیا کے بیچ ڈالے، اور اس سے بھی بدتر انسان وہ ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے عوض بیچ دے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 46۔ اس کے بعد حدیث نمبر 9192، بروز قیامت اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کی عزت کریں۔ بہار الانوار جلد نمبر 75
صفحہ نمبر 283 اور جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 161۔ اگلی حدیث ہے 9193، بدترین انسان وہ ہے جس کی برائی کے خوف سے لوگ اس سے ڈریں۔ ریفرنس غرر الحکم۔ حدیث نمبر 9194، بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، غرر الحکم۔ حدیث نمبر 9195، بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ جال سازی کرتا ہے، غرر الحکم۔ حدیث نمبر 9196 ہے، بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو عذر کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی گناہ کو معاف کرتا ہے، غرر الحکم۔ 9197، بدترین انسان وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے گناہ کرتا دیکھیں، غرر الحکم۔ 9198، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو نہ تو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ ہی حرمت کی پرواہ کرتا ہے، غرر الحکم۔ 9199، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائیوں کی چغل خوری کرتا ہے اور احسان کو بھلا دیتا ہے، غرر الحکم۔ ابھی آگے جتنی بھی حدیث ہیں سب کا ریفرنس ہے غرر الحکم۔ حدیث نمبر 9200، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جس سے نہ تو خیر کی امید رکھی جاتی ہے اور نہ اس کی برائی سے محفوظ رہا جائے۔ 9201، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو نہ تو امانت کا پاس کرتا ہے اور نہ ہی خیانت سے اجتناب کرتا ہے۔ 9202، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو نہ تو لغزش سے درگزر کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے عیب کو چھپاتا ہے۔ 9203، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد کرتا ہے۔ 9204، بدترین وہ انسان ہوتا ہے جو ملامت کی زرہ پہن کر ظالموں کی مدد کرتا ہے۔ 9205، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے عیبوں سے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے عیبوں کی پیچھے لگا رہے۔ 9206، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے طوفان بدتمیزی برپا کرنے کی کوشش کرے۔ 9207، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے معاملات کے سلسلے میں تو لوگوں سے ڈرے لیکن لوگوں کے معاملات کے سلسلے میں اپنے رب سے نہ ڈرے۔ 9208، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بدگمانی کی وجہ سے کسی پر وثوق نہ کرے اور نہ ہی اس کی برے کاموں کی وجہ سے کوئی اس پر وثوق کرے۔ 9209، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ وہ سب لوگوں سے بہتر ہے۔ 9210، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جس کی آرزوئیں طولانی اور اعمال برے ہوتے ہیں۔ 9211، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو نیک کاموں کے بدلہ برے کاموں سے دیتا ہے۔ یہاں تک جتنی بھی احادیث بیان کی گئی ہیں ان سب کا ریفرنس ہے غرر الحکم۔ اس کے بعد حدیث نمبر 9212، بدترین انسان وہ فاسق شخص ہے جو کتاب خدا کو پڑھتا، دین میں غور و فکر کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو کسی فاسق و فاجر شخص کے لیے تباہ کر دیتا ہے۔ جب نشاط و سرور کی حالت میں ہوتا ہے تو قرات اور گفتگو کو مذاق بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ریفرنس ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر 89 اور 29۔ 9213، بدترین انسان مسلط میم سا لام سا بریکٹ میں تکونا ہوتا ہے یا تکونا ہوتا ہے، مثلث، بدترین انسان مثلث یعنی تکونا ہوتا ہے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ مثلث کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جو اپنے مسلمان بھائی کے حاکم سے چغلی کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو، اپنے مسلمان بھائی کو اور حاکم کو ہلاکت کرتا ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 226۔ اس کے بعد حدیث ہے 9214، بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین انسان دوغلا آدمی ہوگا، بہار الانوار کی جلد نمبر 75 کا صفحہ نمبر 204۔ حدیث نمبر 9215، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں بدترین شخص کون ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا علماء جب وہ بگڑ جائیں، بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 138۔ 9216، لوگوں میں بدترین لوگ بدترین علماء ہوتے ہیں، کنز الاعمال حدیث نمبر 29114۔ حدیث نمبر 9217، بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین انسان وہ عالم ہوگا جس کے علم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے، تنبیہ الخواطر کا صفحہ نمبر 301۔
حدیث نمبر 9218، لوگوں میں بدترین انسان وہ فاجر و گستاخ انسان ہوتا ہے جو کتاب خدا کو پڑھتا تو ہے لیکن اس کی کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 29104۔ حدیث نمبر 9219، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین منزلت کا مالک وہ بندہ ہوگا جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے بدلے برباد کر چکا ہوگا۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 14934۔ حدیث نمبر 9220، بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9392۔ حدیث نمبر 9221، اللہ کے بندوں میں بدترین شخص وہ ہوتا ہے جس کی برائی کی وجہ سے اس کے ساتھ نشست و برخاست اچھی نہ لگے۔ کافی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 325۔ حدیث نمبر 9222، میری امت میں بدترین انسان وہ ہیں جو نعمتوں میں پلیں بڑھیں اور انہی پر ان کی جسمانی نشوونما ہوئی ہو اور مصائب و مشکلات کا منہ نہ دیکھیں۔ ریفرنس تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 146۔ بریکٹ میں نیچے قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ کریں، علم کا باب بد سے بدتر برے علماء ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے ہیڈنگ نمبر 1967، بدترین مخلوق۔ اس میں حدیث ہے، حدیث نمبر 9223۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اس زمانے کے بعد ایک کاٹنے والا دور آئے گا جو خوشحال شخص کو اس کے پاس موجود مال یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے سے ڈرانے کے لیے اسے کاٹے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا عوض عطا فرمائے گا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 29۔ نیز بدترین مخلوق کے سردار وہ ہوتے ہیں جو مجبور لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ مجبور لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا حرام ہوتا ہے۔ ریفرنس کنز الاعمال حدیث نمبر 9522۔ اگلی حدیث ہے 9224۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، کہو اے اللہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ حضرت علی فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی بدترین مخلوق کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ کہ جب ان کو عطا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو نہیں دیتے اور جب انہیں عطا نہیں ہوتا تو وہ عیب لگاتے ہیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 93 کا صفحہ نمبر 325۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ کریں بدعت کا باب بدعتی لوگ۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں 1968 جو کہ ہے کیا میں تمہیں بدترین لوگوں سے باخبر نہ کروں؟ حدیث 9225، کیا میں تجھے بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جو اکیلا کھاتا ہے، عطا کرنے سے منع کرتا ہے، اکیلا سفر کرتا ہے، اپنے غلام کو مارتا پیٹتا ہے؟ کیا تجھے اس سے بھی بدتر آدمی کے متعلق نہ بتاؤں جو لوگوں کو ناپسند کرتا ہے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں؟ کیا تجھے اس سے بھی بدتر آدمی نہ بتاؤں جس کی برائی سے ڈرا جائے اور اس سے اچھائی کی کوئی امید نہ ہو؟ کیا تجھے اس سے بھی بدتر آدمی کے متعلق نہ بتاؤں جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے بدلے میں بیچ دیتا ہے؟ کیا اس سے بھی بدتر آدمی کے متعلق نہ بتاؤں جو دین کے ذریعے دنیا کو کھاتا ہے؟ ریفرنس ہے کنز الاعمال حدیث 44045۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ کیجئے تجارت کا باب دین کے ذریعے تجارت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حدیث ہے 9226، کیا میں تمہیں بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جو لوگوں کو ناپسند کرتا ہے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا تمہیں اس سے بھی بدتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا جو کسی کی لغزش کو معاف نہیں کرتا، کسی کا عذر قبول نہیں کرتا اور کسی کا گناہ معاف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کیا تمہیں اس سے بھی بدتر آدمی کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا جس کے شر سے محفوظ نہ رہا جا سکے اور اس سے کسی خیر کی امید نہ کی جا سکے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 72 کا صفحہ نمبر 204 اور جلد 75 کا صفحہ 540، جلد 77 کا صفحہ 128۔ اگلی ہیڈنگ ہے 1969، کیا تمہیں بدترین لوگ نہ بتاؤں؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں سے باخبر نہ کروں؟
ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس میں شک نہیں کہ تم میں بدترین وہ ہے جو جھوٹی تہمتیں لگاتا ہے، گستاخ اور بد کلامی کرتا ہے، اکیلا کھاتا ہے، عطا و بخشش سے ہاتھ روک لیتا ہے، اپنے غلام کو مارتا پیٹتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 115۔ حدیث نمبر 9228۔ کیا میں تم میں بدترین لوگ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا چغل خوری کرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے، پاک دامن لوگوں پر عیب لگانے والے ہوتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 212 اور صفحہ 264 جلد 77 صفحہ 61۔ اگلی حدیث 9229۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو جلد غضبناک ہو جائے اور دیر سے راضی ہو۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 43587۔ اگلی حدیث ہے 9230۔ بدترین انسان خیانت کار تاجر ہوتے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 103 کا صفحہ نمبر 103۔ اگلی حدیث ہے 1970 یعنی 1970۔ برائی سے بدتر، اس میں حدیث ہے 9231۔ بے شک کوئی برائی سے بدتر شے نہیں سوائے اس کے عذاب کے، اور کوئی شے اچھائی سے بہتر نہیں سوائے اس کے ثواب کے۔ خطبہ نمبر 114۔ حدیث نمبر 9232۔ برائی سے بدتر اس کا انجام دینے والا ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 32 کا ریفرنس۔ قول مؤلف ہے ملاحظہ ہو خیر، باب اچھائی سے بہتر۔ اگلی ہیڈنگ ہے 1971 یعنی 1971، ہر برائی سے بدتر۔ حدیث نمبر 9233۔ دو عادتیں ایسی ہیں جن سے بہتر کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بندگان خدا کو فائدہ پہنچانا۔ اسی طرح برائی کی دو عادتیں ایسی ہیں جن سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 بندگان خدا کو نقصان پہنچانا۔ بہار الانوار جلد نمبر 77 کا صفحہ نمبر 137۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو نیکی، باب ہر نیکی سے بہتر۔ اگلی ہیڈنگ ہے 1972، بدترین اخلاق۔ حدیث نمبر 9234۔ نفس انسانی کا بدترین اخلاق ظلم ہے۔ غرر الحکم۔ 9235۔ انسان میں دو عادتیں بری ہوتی ہیں، نمبر 1 اندوہناک حرص و بخل، نمبر 2 بیہودہ بزدلی۔ سنن ترمذی جلد 3 صفحہ 12، حدیث نمبر 2511۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو خلق کا باب مذموم اخلاق، نیز باب افضل خلق، نیز باب خوبصورت خصائل۔ ہیڈنگ نمبر 1973، برائی کی چابیاں۔ حدیث نمبر 9236۔ غیظ و غضب ہر برائی کی چابی ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 263۔ 9237۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے مقرر فرمائے ہیں جن کی چابیاں شراب ہے، نیز شراب سے بدتر برائی جھوٹ ہے۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 236۔ حدیث نمبر 9238۔ جھوٹ، بخل، ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ برائی ہوتا ہے۔ غرر الحکم۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ کیجئے لالچ کا باب لالچ ہر برائی کی جڑ ہے، نیز جھوٹ کا باب جھوٹ ہر برائی کی چابی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1974، بدترین امور۔ حدیث 9239۔ بدترین روایت جھوٹ ہے۔ بدترین امور از خود تراشے ہوئے امور ہے۔ بدترین کور پن دل کا اندھا پن ہے۔ بدترین پشیمانی قیامت کے دن کی پشیمانی ہے۔ بدترین کاروبار سود کا کاروبار ہے، اور بدترین خوراک ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھانا ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 115 اور 174۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو خیر، بھلائی، باب 1167 بہترین امور۔ ہیڈنگ نمبر 1975، برائیوں کا مجموعہ۔ حدیث 9240۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ 9241۔ تمام برائیوں کا مجموعہ مہلت سے فریب کھانا اور آرزوؤں پر بھروسہ کرنا ہے۔
9242 तमाम बुराइयों का मजमुआ लड़ाई झगड़ा और बकसरत दंगा फसाद करना है। 9243 तमाम बुराइयों का मजमुआ तमा है। इन तमाम तर अहदीस जो ऊपर 4 बयान की गई हैं रेफरेंस है गररुल हकम। कौल मौलिफ है मुलाहिज़ा हो खैर भलाई बाब तमाम की तमाम भलाई। अगली हेडिंग है 1976 बुराई इंसानी फितरत में पोशीदा है। हदीस नंबर 9244 बुराई हर इंसान की फितरत में पोशीदा है। अगर इंसान इस पर गालिब आ जाए तो वो छुप जाती है और अगर गालिब ना आए तो जाहिर हो जाती है। गररुल हकम। 9245 अपने आप को अच्छी सिफात अपनाने पर मजबूर करो क्योंकि बुरी सिफात तो तुम्हारी फितरत में शामिल ही है। गररुल हकम। 9246 अच्छे कामों को बज़ोर अंजाम देने की कोशिश करो और अपने नुफूस पर इनके अपनाने में सख्ती करो क्योंकि बुराई तो इंसान की फितरत में शामिल ही है। तंबीहुल खवातिर सफ़ा नंबर 360। 9247 नफ्स इंसानी की तख्लीक बेअदबी पर हुई है जबकि बंदे को अदब के अपनाने का हुक्म है। नफ्स अपनी खातिर अपनी फितरत के मुताबिक मुखालिफत के मैदान में गामजन होता है। बंदा अपनी कोशिश से इसे नाजायज़ मुतालबात से रोकता है और जब इसकी बाग खुली छोड़ देता है तो इसके बिगड़ने में खुद भी शरीक हो जाता है। जो शख्स नफ्स की ख्वाहिशात के मामले में मदद करता है वो कत्ले नफ्स में अपने नफ्स का शरीक हो जाता है। रेफरेंस मुस्तदरिकुल वसाइल जिल्द 3 सफ़ा 270। अगली हेडिंग है बुराई के बारे में मुतफर्रिक रिवायत और यह है हेडिंग नंबर 1977। हदीस 9248 जो शख्स 3 किस्म की बुराइयों से बच जाए वो तमाम बुराइयों से बच जाएगा। नंबर 1 ताल्लुका, नंबर 2 क़ुबा, नंबर 3 ज़बज़बा। नंबर 1 ताल्लुका यानी ज़ुबान की बुराई है। नंबर 2 क़ुबा बतन की बुराई है। नंबर 3 ज़बज़बा शर्मगाह की बुराई है। मुस्तदरिकुल वसाइल जिल्द 2 सफ़ा 301। हदीस 9249 अगर बुराई किसी चीज़ में पाई जाती है तो वो ज़ुबान है। बिहारुल अनवार जिल्द 71 सफ़ा 289। हदीस 9250 बुराई को मौखर रखो क्योंकि जब चाहो इसे फ़ौरन अंजाम दे सकते हो। बिहारुल अनवार जिल्द 77 सफ़ा 212। हदीस 9251 ऐसी अच्छाई करो जिसके साथ किसी किस्म की बुराई ना हो। ऐसा पत्ता बनो जिसके साथ कोई कांटा ना हो। ऐसा कांटा ना बनो जिसके साथ पत्ता ना हो और ऐसी बुराई ना करो जिसके साथ अच्छाई ना हो। बिहारुल अनवार का रेफरेंस। हदीस नंबर 9252 जो शख्स किसी दूसरे के लिए बुराई को अपने दिल में छुपाता है वो बुराई की इब्तिदा अपनी ज़ात ही से करता है। गररुल हकम। हदीस 9253 बुराई का लिबादा ओढ़ने से बचो क्योंकि किसी दूसरे को बुराई पहुंचाने से पहले अपने आप को इससे दो चार करोगे और इसे दूसरों तक पहुंचाने से पहले खुद अपने दीन को बर्बाद कर लोगे। गररुल हकम। 9254 बुराई से बचने वाला ऐसा ही है जैसे अच्छाई को अंजाम देने वाला। गररुल हकम। 9255 पस्त फितरत लोगों के साथ नशिस्त बर्खास्त रखना बुराई है। बिहारुल अनवार जिल्द 78 सफ़ा 122। 9256 जिधर से पत्थर आया है उसे उधर ही पलटा दो क्योंकि बुराई का दफिया बुराई ही से मुमकिन है। नहजुल बलागा हिकमत 314। 9257 बुराई कमज़ोर मंतक है। गररुल हकम। अगली हेडिंग की तरफ आते हैं और यहाँ पे फसल भी मुकम्मल हो चुकी है और फसल नंबर 8 का आगाज़ हो रहा है और जो कि है शरीअत। सफ़ा नंबर है 93। हेडिंग नंबर 1978 शरीअत। हदीस नंबर 9258 शरीयत मखलूक की बेहतरी है। गररुल हकम। 9259 ये आलम यानी कायनात एक बाग है जिसकी 4 दीवारी शरीयत है। शरीयत एक हाकिम है जिसकी अताअत वाजिब है। अताअत ऐसी सियासत है जिसकी बुनियादों पर मुल्क कायम है। मुल्क ऐसा निगहबान है जिसकी तक़वियत लश्कर करता है। लश्कर ऐसे मददगार अफराद पर मुश्तमिल होता है जिनकी किफ़ालत माल करता है। माल ऐसा रिज़्क़ होता है जिसको राइयत जमा करती है। राइयत अफराद का ऐसा मजमुआ है जिसे अदालत अपना ग़ुलाम बनाए हुए है और अदालत ऐसी बुनियाद है जिस पर इस कायनात का क़याम
اس کائنات کے قیام کا دار و مدار ہے۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام، بہار الانوار جلد 78 کے صفحہ نمبر 83 کا ریفرنس۔ اگلی ہیڈنگ ہے 1979 شریعت و طریقت۔ حدیث ہے اس میں 9260 اور یہی ایک حدیث ہے بس اس میں۔ شریعت میرے اقوال ہے، طریقت میرے افعال ہے، حقیقت میرے احوال ہے، معرفت میری اصل ہے، عقل میرے دین کی جڑ ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، خوف میرا دوست ہے، علم میرا ہتھیار ہے، حلم میرا ساتھی ہے، توکل میری زادِ راہ ہے، بروایت میری چادر ہے، قناعت میرا خزانہ ہے، صدق میری منزل ہے، یقین میری جائے پناہ ہے، فقر میرا فخر ہے، اور اسی کے ذریعے میں تمام انبیاء اور مرسلین پر فخر کروں گا۔ ریفرنس مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 279۔ قول مؤلف ہے کہ مؤلف مستدرک الوسائل علامہ نوری رضوان اللہ علیہ اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اس روایت کو عالم عارف متجر سید حیدر عاملی اپنی کتاب انوار الحقیقت و انوار الطریقت اور اسرار الشریعت میں فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گرامی الشریعہ اقوالی ان تمام باتوں کی تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 1980 شریعت دین۔ قرآن مجید میں ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس پر چلنے کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے ہم نے تمہارے پاس وہی بھیجی ہے، اور اسی کا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے کہ ہم نے تم میں ہر ایک کے واسطے ایک شریعت اور خاص طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ پھر سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 18 ہے کہ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا ہے، بس اسی راستے پر چلے جاؤ اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ حدیث شریف 9261 ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتیں عطا فرمائی ہیں۔ کافی جلد 2 صفحہ 17۔ حدیث نمبر 9262 ہے، آگاہ رہو کہ دین کے تمام قوانین کے روح ایک اور اس کی راہیں سیدھی ہیں، جو ان راہوں پر ہو لیا وہ منزل تک پہنچ گیا اور بہرہ مند ہوا، جو رکا رہا وہ گمراہ ہوا اور آخر کار نادم و پشیمان ہوا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 288۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 120۔ اگلی ہیڈنگ ہے 1981 شریعت دین کا مجموعہ۔ حدیث نمبر 9263 ہے، حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے شریعت دین کے مجموعے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، شریعت حق بات کہنے، عدل کے مطابق فیصلہ کرنے اور عہد کو پورا کرنے کا نام ہے۔ خصال صدوق صفحہ نمبر 113۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 1982 شریعت و احکام کے علل و اسباب۔ قرآن مجید میں المائدہ آیت نمبر 6 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 28 ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز برے کام کا حکم نہیں دیتا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 17 ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف بھی نازل فرمایا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 7 اور 8 ہے، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو انصاف کو قائم کیا تاکہ تم لوگ ترازو میں تجاوز سے کام نہ لو۔
حدیث نمبر 9264 ہے کہ فضل ابن شازان کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص پوچھے کہ ہمیں بتائیے کہ کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ کوئی سمجھدار مولا اپنے بندے کو کسی ایسے کام کی انجام دہی کا حکم دے سکتا ہے کہ جس میں نہ کوئی علت ہو اور نہ کوئی معنی، تو اسے جواب دیا جائے گا کہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صاحب حکمت اور سمجھدار ہے، اور نہ تو عبث کام کر سکتا ہے اور نہ ہی نادان اور بے شعور ہوتا ہے۔ اگر وہ سوال کرے بتائیے اس خدا نے مخلوق کو کام کرنے اور اعمال بجا لانے کا کیوں پابند کیا ہے، جواب دیا جائے گا کئی علل اور وجوہات کی بنا پر۔ اگر وہ پوچھیں ان علل و وجوہات کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہ معروف اور موجود ہیں یا غیر معروف اور معدوم ہیں، جواب دیا جائے گا وہ معروف اور اپنے صاحبان کے پاس موجود ہیں۔ اور اگر وہ کہے کیا آپ نہ انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جواب میں کہا جائے گا کچھ تو ایسی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جنہیں نہیں جانتے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 58۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو مکمل روایت۔ حدیث نمبر 9265 ہے، جمیل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے بعض حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی کوئی چیز نہیں جو دوسری چیز کے لیے نہ بنائی گئی ہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 110۔ حدیث 9266، غسل جنابت کی ایک علت تو صفائی ہے اور دوسری انسان کا اپنے آپ کو اور تمام جسم کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے۔ بہار الانوار جلد 6 صفحہ 95۔ قول مؤلف ہے ملاحظہ کیجئے مکمل روایت۔ اس کے بعد حدیث ہے 9267، ایمان کا فریضہ عائد کیا گیا ہے شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے، نماز کو فرض کیا گیا ہے رعونت سے بچانے کے لیے، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے رزق کے اضافے کا سبب بننے کے لیے، روزے کو مخلوق کی اخلاق کو ثابت کرنے کے لیے، حج کو دین کی عظمت کے لیے، عدل کو دلوں کے قابو رکھنے کے لیے، اطاعت کو امت کا نظام درست رکھنے کے لیے، امامت کو پراگندگی سے بچا کر اجتماعیت کے لیے، جہاد کو اسلام کو سرفرازی بخشنے کے لیے، صبر کو استحقاق کے تعاون کے لیے، امر بالمعروف کو عوام کی اصلاح کے لیے، والدین کے ساتھ نیکی کو خدا کی ناراضگی سے بچانے کے لیے، حقوق قرابت کے ادا کرنے کو یار و انصار کی تعداد بڑھانے کے لیے، قصاص کو خوریزی کے انسداد کے لیے، نظر کی ادائیگی کو مغفرت کے مستحق ہونے کے لیے، ناپ تول کے پورا کرنے کو کمی کے دور کرنے کے لیے، پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت سے اجتناب کو لعنت سے بچانے کے لیے، چوری سے پرہیزگاری کو پاک بازی کا باعث ہونے کے لیے، یتیموں کا مال کھانے سے اجتناب کو ظلم سے روکنے کے لیے، اور احکام میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کو رعایا کی مانوس ہونے کے لیے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے شرک کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس کی ربوبیت خالص رہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 6 صفحہ 108۔ حدیث نمبر 9268، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا فریضہ عائد کیا ہے شرک کی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے، نماز کو فرض کیا ہے رعونت سے بچانے کے لیے، زکوٰۃ کو رزق کے اضافے کا سبب بنانے کے لیے، روزہ حق پر کاربند رہنے کے لیے، رہنے والے کے اخلاص کو آزمانے کے لیے۔ اب یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے روزے کے حوالے سے کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ روزے کو مخلوق کے اخلاص کو آزمانے کے لیے، حج کو دین کو تقویت پہنچانے کے لیے، اور یہاں پہ بھی نہج البلاغہ کا ایک حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ حج کو دین کے تقرب کے لیے۔ نہج البلاغہ میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ جہاد کو اسلام کی سرفرازی بخشنے کے لیے، امر بالمعروف کو اصلاح خلائق کے لیے، نہیں انل منکر کو سر پھروں کی روک تھام کے لیے، حقوق قرابت کے ادا کرنے کو یار و انصار کی تعداد بڑھانے کے لیے، قصاص کو خونریزی کی انسداد کے لیے، حدود شریعہ کے اجرا کو محرمات کی اہمیت قائم کرنے کے لیے، شراب خواری کے ترک کو عقل کی حفاظت کے لیے، چوری سے پرہیز کو پاک بازی کا باعث ہونے کے لیے، زنا کاری سے بچنے کو نسل کے ثابت کرنے کے لیے، اغلام کے ترک کو نسل بڑھانے کے لیے، گواہوں کو انکار حقوق کے مقابلے میں ثبوت مہیا کرنے کے لیے، جھوٹ سے دوری کو سچائی کا شرف آشکار کرنے کے لیے، امن کے قیام کو خطروں سے تحفظ کے لیے،
اور یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، نہج البلاغہ میں ہے سلام کو۔ امامت کو امت کا نظام درست رکھنے کے لیے، یہاں حاشیے میں ہے نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے امانت کو محشی کہتے ہیں یا موشی کہتے ہیں، بعض نسخوں میں ہے امانتوں کو۔ امانت کو امت کا نظام درست رکھنے کے لیے اور اطاعت کو فرما نوا کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، یہاں پہ بھی حاشیے میں لکھا ہے امامت کی عظمت کے لیے۔ یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، اور اس پوری حدیث کا ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 6 صفحہ 111 اور نہج البلاغہ حکمت نمبر 252 اور شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 86۔ اگلی حدیث ہے 9269۔ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور مجھ سے کہا، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے 10 حصے ہیں، ناکام و نامراد ہے وہ شخص جس کے پاس اس کا ایک حصہ بھی نہ ہو۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کلمہ ہے۔ نمبر 2، نماز اور یہ پاکیزگی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ اور یہ فطرت ہے۔ نمبر 4، روزہ اور یہ ڈھال ہے۔ نمبر 5، حج اور یہ شریعت ہے۔ نمبر 6، جہاد اور یہ عزت و شرف ہے۔ نمبر 7، امر بالمعروف اور یہ وفا ہے۔ نمبر 8، نہیں عن المنکر اور یہ حجت ہے۔ نمبر 9، جماعت اور یہ الفت ہے۔ نمبر 10، اطاعت اور یہ بچاؤ ہے۔ ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 6 صفحہ نمبر 109۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ کیجئے، سود کا باب سود کی حرمت کی وجہ، حج کا باب حج کا فلسفہ، زکوٰۃ باب زکوٰۃ کی وجہ، زنا باب زنا کی حرمت کی وجہ، نماز باب نماز کی وجہ، روزہ باب روزے کی وجوب کی وجہ، اطاعت باب تجھے صرف اچھی باتوں کا حکم دیا گیا ہے، عبادت باب عبادت کی علت، لواطت باب لواطت کے حرام ہونے کی علت۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ صفحہ نمبر 102 بھی مکمل ہوا اور ساتھ ہی فصل نمبر 8 کا بھی اختتام ہوا، اور ہم ریڈنگ کو بھی یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں صفحہ نمبر 103 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ فصل نمبر 9 کا آغاز ہوگا جس کا نام ہے شرف۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔